اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنے درس تفسیر کو آگے بڑھانے کے لیے، اور آج کا بھی موضوع وہی موضوع ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ چونکہ تفسیر کا جو طریقہ میں نے اپنایا ہے وہ تفسیر موضوعی ہے، اور کل جو مباحث آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو نامکمل رہ گئی تھی وہ تھا تفسیر قرآن فی القرآن، یعنی قرآن اپنے دامن میں خود اپنے بارے میں کون کون سی آیات کو سمیٹے ہوئے ہے، اپنے متعلق کون کون سی آیات کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، ان آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ ہم خود قرآن کے ذریعے سے قرآن سے آشنا ہو سکیں اور اس کی معرفت حاصل کر سکیں اور اس کے نزدیک ہو سکیں۔ چونکہ ماہ قرآن ہے، بہار قرآن ہے، لہذا کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان آیات کا آپ کے سامنے ذکر کروں جو قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ جس سورہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ قدر، یقیناً یہ وہ سورہ ہے جس میں مختصر طور پر اس قرآن کے نزول کے بارے میں آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس شب کے بارے میں بھی جسے ہم نے اور آپ نے عبادات میں گزارا ہے، اس کے بارے میں بھی اشارہ کر رہا ہے یہ سورہ، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کے بارے میں، اس میں پائی جانے والی برکتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں جو کتاب ہوں، میں جو قرآن ہوں، میں کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوں، جس میں خود قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہ آیت در واقع اگر آپ آیت کو پوری طریقے سے دیکھیں، اس آیت کو، تو یہ اہل کتاب کے سلسلے میں تھا کہ جہاں پہ اہل کتاب کو پروردگار عالم خطاب فرما کر یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، ہمارے پیغام آ چکا ہے، اور یہ کتاب بھی تمہارے پاس آ چکی ہے جس کو میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کسی کے ذہن کی خلاقیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قرآن میری طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب پیغام الہی اس کو حاصل ہو گیا ہے، پیغام الہی اس تک پہنچ گیا ہے، تو انسان اس پیغام کو حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے خیال میں پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیسا کہ بعض اہل کتاب نے اور بعض دیگر افراد نے اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ کلام پیغمبر ہے، نہ کہ کلام الہی، یعنی پیغمبر کے ذہن کی خلاقیت ہے، انہوں نے
اس کلام کو ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں نے اسے سیکھ لیا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بھی ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سفر جو جناب پیغمبر نے جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی جانب کیا تھا، اور درمیان میں وہ مسیحی راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اور ایک شب اس مسیحی راہب نے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ ہمارے مہمان بنے۔ اس مہمانی کے دوران اور اس سفر کے دوران جو مکالمات ہوئے، جو گفتگو ہوئی، جو کانورسیشن ہوا، اس کے بعد پیغمبر نے انہی چیزوں کو گویا اپنے الفاظ میں پرو دیا، اور اسی نالج کو آپ نے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ نہ کوئی جبرائیل نازل ہوئے، نہ ملائکہ ہیں، نہ کوئی وحی آئی۔ یہ وہی چیز ہے جو اس راہب سے آپ نے سیکھا تھا، اور وہی راہب کی دی ہوئی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ نے اپنی طرف سے نور کی شکل میں پیش کیا ہے، جو ایک روشن کتاب ہے، جو کسی اور کی تعلیمات نہیں ہے بلکہ خدا کی تعلیمات ہے۔ بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے قرآن اشارہ فرما رہا ہے، قرآن میں یہ اعلان ہو رہا ہے، پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 19 میں، وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَهُ، یعنی میری طرف سے قرآن کی وحی کی گئی ہے۔ یعنی خود قرآن اور خود خدا یہ کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں خیال نہ پیدا ہو جائے کہ یہ پیغمبر کے ذہن کی یہ خلاقیت ہے، بلکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی ہے، ہم نے یہ آیات کو نازل کیا ہے، ہم نے ان آیات کو قلب پیغمبر تک پہنچایا ہے۔ کیوں پہنچایا ہے؟ تاکہ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو انذار کیا جائے، تم کو ڈرایا جائے۔ ڈرایا جائے کا مطلب یہ نہیں کہ خوفزدہ کر دیا جائے، نہیں، تم کو اس بات کی طرف متوجہ رکھا جائے کہ ایک حقیقی خدا ہے، ایک خالق ہے جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کے ذیل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نظام الہی، اس کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے سب سے پہلے ایک سلسلہ قانون پیش کیا، قانون کی وضاحت کی، وضاحت کرنے کے بعد ایک رہنما معین کیا، ایک ہادی، ایک گائیڈ معین کیا، جو انسان کو سکھاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس دین پر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یعنی انسان کو متوجہ کراتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن بہرحال سب کو جانا ہے۔ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو لغو نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے، بنا کسی ریزن کے نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ایک ریزن کے تحت آئے ہیں، ایک بگر پلان کے تحت آئے ہیں، تاکہ ہم آنے کے بعد اپنے کردار کو، اپنے رول کو، اپنے آپ کو اس دنیا میں ٹیسٹ کریں، اور اس امتحان کے عوض میں جب ہم اس دنیا فانی سے گزر کر اس ابدی اور حقیقی دنیا میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہمیں نعمتوں سے، رحمتوں سے اور رضوان الہی سے نوازا جائے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ دیا، ہمیں بنا مقصد کے نہیں رہا کر دیا کہ آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا، کہا جاؤ، اور جانے کے بعد خود سے طے کر لینا کہ کیا کرنا ہے، خود سے طے کر لینا کہ کیسے آخرت سنوارنی ہے، خود سے طے کر لینا کہ اس دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، اور اس کے بعد جب مر جاؤ گے تو میں تم سے سوال کروں گا تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں عیش و نوش کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں عبادت کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں نیک عمل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ساری باتوں کا معنی تبھی بنتا ہے جب پروردگار عالم پیغمبر اور انبیاء کے ذریعے سے اپنے پیغام کو ساتھ ساتھ پہنچاتا رہے۔ گویا بالکل اسی طریقے سے ہو جاتا ورنہ
کہ ہم نے ٹیچر نے سلیبس بیان نہیں کیا، ٹیچر نے پڑھایا نہیں ہے، اور ایک دن آپ کے سامنے لیا کر کے کوشچن پیپر پیش کر دیا گیا کہ لیجئے امتحان دیجئے، تو ہر آدمی کہے گا کہ امتحان کس طریقے سے دیں جب ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلیبس کیا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس چیز کا امتحان دینا ہے۔ تو اللہ نے اس وحی کے سلسلے سے، ان انبیاء کے سلسلے سے اپنے طور پر اپنے طرف سے حجت کو تمام کر دیا، انسان کی زندگی کے حقائق کو بیان کر دیا، اس کے مقاصد کے، اس کو جو ٹارگٹ اور ایم ہے، اس کا جو گول ہے وہ بیان کر دیا، تاکہ انسان انہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اور صرف یہ 60 70 80 برس کی زندگی جو اس دنیا کی ہے وہ ہدف اصلی نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اس عالم میں جانا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کا بہت لطف و کرم ہے کہ اس نے ان انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا، اور ان کے بعد اس آیات قرآنیہ کا سلسلہ جاری رکھا، اور ائمہ طاہرین کا سلسلہ جاری رکھا، جن کی وجہ سے ہماری اور آپ کی صبح و شام رہنمائی اور ہدایت ہو رہی ہے۔ لہذا کسی کے ذہن میں یہ فکر پیدا نہ ہو کہ پیغمبر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے تو وہ اپنے جانب سے ہے۔ خود قرآن میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور اس لیے میں وحی کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ تم کو ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ تمہیں آخرت سے ڈرائے، تمہیں اس نار جہنم سے ڈرائے، تمہارے عواقب سے، تمہارے عمل کے جو رزلٹ ہے اس سے ڈرائے، تاکہ انسان متوجہ رہے۔ اس کا اچھا ممکن ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ کیا ہی ضرورت ہے ڈرانے کی، چھوڑ دیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے جو اس وقت اس درس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں۔ اس کے لیے سادی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم جب اسکول جاتے ہیں، جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو پروفیسر ہوتا ہے، ہمارا جو ٹیچر ہوتا ہے، ہمارا جو استاد ہوتا ہے، وہ بارہا ہمیں پورے سال کے درمیان میں یہ کہتا رہتا ہے پڑھ لو، محنت کرو، ریوائز کرو، نوٹس بناؤ، کتاب کا مطالعہ کرو، مباحثہ کرو، ڈسکشن کرو، کلاسز اٹینڈ کرو، ادھر ادھر مت ٹہلو، کتاب تیار رکھو، نوٹس پورے مکمل رکھو۔ یہ جو بار بار تاکید کرتا ہے، سوال یہ ہے کیا اس تاکید سے اس کی سیلری بڑھنے والی ہے؟ کیا اس کی اس تاکید کی وجہ سے کیا اس کو اسکول والے کچھ انعام دینے والے ہیں؟ یا اس کو اگر وہ آپ کو متوجہ بار بار کر رہا ہے تو اس کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچنے والا ہے، اس کو کوئی کچھ دینے والا ہے، یا اس کو کچھ ملنے والا ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار تاکید کرتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ استاد کی درد دل ہے، یہ استاد کا ہم و غم ہے، یہ استاد کی شفقت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ضائع نہ ہونے پائے۔ نہ اس کی تنخواہ بڑھنے والی ہے، نہ اس کو کوئی انعام ملنے والا ہے، نہ اس کو کوئی شاباشی دینے والا ہے، بلکہ ہم اور آپ تو اس چیز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اکثر کہ ہم اپنے استاد کی اس زحمت کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ کہ اگر اس نے نہ کہا ہوتا نوٹس بناؤ تو ہم آخری دن کیا پڑھ رہے ہوتے؟ اگر اس استاد نے نہ کہا ہوتا کہ ریگولر اسٹڈی کرتے رہو، ویکلی بیسس پہ اپنا انالیسس کرتے رہو، اگر ان چیزوں کو نہ بیان کیا ہوتا تو ہم سال میں 365ویں دن جب امتحان دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو کس طریقے سے ہم امتحان دیتے؟ یعنی بارہا یہ جو خوف دلا رہا ہے استاد کہ فیل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا، ماں باپ کا پیسہ ضائع ہوگا، معاشرے میں بدنامی ہوگی، لوگ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے، یہ خوف دلا رہا ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو بھی بھیجا، انبیاء کے سلسلے کو بھی رکھا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں ڈرایا جائے کہ اگر تم نے ان نیک اعمال کو انجام نہ دیا تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی، فشار قبر ہوگا، عذاب جہنم ہوگا، وَإِلَّا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری
نہیں تھی، لیکن وہ درد دل رکھتا ہے، وہ عادل ہے کہ خدا نہ خواستہ تم کل کو یہ اعتراض نہ کر دو کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ اسی لیے اس کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو متوجہ رکھے، اور اس کے بعد ذمہ داری کیا دی ہے پیغمبر کو، وَمَن بَلَغَ، یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ تم پر قرآن کی وحی نازل کر دی گئی ہے تاکہ تم کو ڈرائیں، بلکہ یہ جو پیغام ہے یہ ان سب کے لیے ہے جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے، یعنی یہ پیغام انسانیت ہے، ہر بشر کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، کہ جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے اس کے لیے اتمام حجت ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگنورنٹ بنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک میں نے کہتے سنا ہے کہ ہم یہ درس وغیرہ کے چکر میں، مجلس وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ مجلس میں جائیے تو مولانا کوئی نہ کوئی بات بیان کر دیتے ہیں، اب اگر اس کے اوپر عمل نہ کیجئے تو گنہگار ہوں گے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ نہ مجلس میں جائیے، نہ مکاتب میں جائیے، نہ مدارس میں جائیے، نہ قرآن پڑھیے، نہ حدیث کی کتاب دیکھیے، تاکہ کل کو یہ رہ جائے کہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ جب ہم نے سنا ہی نہیں تھا تو لہٰذا ہم گویا اس گناہ سے بری ہیں۔ عزیزان محترم، جو اللہ نے نظام بنایا ہے، جس نے ہمیں یہ عقل دی ہے کہ ہم کل کو یہ ایکسکیوز پیش کر سکتے ہیں، تو وہ خالق عقل ہے، یعنی جس عقل کا استعمال کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم بہت سمارٹ ہو گئے ہیں، ہم یہ ایکسکیوز پیش کر دیں گے، تو اللہ نے اس عقل کو بنایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا صاحب عقل ہے، صاحب حکمت ہے، کہ اسے پتا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی یہ جو مخلوق ہے وہ کل کو یہ اعتراض کرے گی۔ لہذا اس نے جو نظام بنایا ہے اس میں رکھا ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے پہلے مرحلے پہ۔ اب اگر علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو اس میں خدا ذمہ دار نہیں ہے، وہ انسان خود ذمہ دار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جا کر کے علم حاصل کرے، علم اس کے دروازے تک نہیں آئے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ سوال کریں گے، شاکی ہوں گے، شکایت کریں گے، ان میں سے دو چیز کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو قرآن جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ قرآن جو ہے وہ شکایت کرے گا کہ میں ان کے درمیان میں تھا، ان کے گھر پہ موجود تھا، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس قرآن کو کھول کر کے دیکھے۔ دوسری شے شکایت کرنے والی وہ ہے عالم۔ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی عالم ہے اور کوئی مسئلہ ہم کو نہیں پتا ہے اور ہم نہیں پوچھتے ہیں تو وہ اس محلے کا، اس شہر کا عالم شکایت کرے گا روز قیامت، کیونکہ اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ میں آمادہ تھا بتانے کے لیے، میں نے اپنے دروازے کو کھلے رکھا، میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو اب مسئلہ آتا ہے پوچھنے والے پہ کہ تم نے کیوں نہیں پوچھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ ہم یہ کہیں گے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر بتا دیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو پھر انسان گنہگار ہو جائے گا۔ یعنی جہاں جہاں تک پیغام الہی پہنچے تو اب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام پر عمل کرے۔ اور آج کے دور میں، جس دور میں ہم ہیں، جس دور میں ٹیکنالوجی 5G پہنچ چکی ہے، 6G کی بات ہو رہی ہے، اور انٹرنیٹ پہ کلاسز ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کلاسز ہو رہے ہیں، ساری چیزیں دنیا کے ہر گوشے گوشے میں انسان کی رسائی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان کسی دوسرے ملک میں، شہر میں، کسی گاؤں سے باہر رہتا تھا، تو اگر کوئی واقعہ گھر میں ہوا، کسی کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینے کے بعد معلوم ہوتا تھا۔ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ پیش رفتہ ہو چکی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کے واقعات اور ہمارے اطراف میں، ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہمیں خبر کوئی وہ دے رہا ہوتا ہے جو کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، وہاں سے کہتا ہے ارے آپ کے شہر میں تو یہ ہو گیا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے محلے کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو آج جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم اور آپ سب کے سب جواب دہ ہیں
کہ اگر ہم اپنے اطراف میں جو ریسورسز موجود ہے اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یوم قیامت یہ سب چیز کا جواب دینا ہوگا کہ یہ جب چیزیں موجود تھیں تو آپ نے اس کا استفادہ کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا، جس کو اللہ نے نور بنا کر کے پیش کیا، جسے اللہ نے پیغمبر کے اوپر وحی کی ہے، تو دوسری طرف قرآن آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ابتدا بساکن نہیں ہے کہ ایک بار کی آؤٹ آف دا بلو کہیں سے شروع ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ سلسلہ وحدانیت الہی، یہ سلسلہ پیغام الہی، یہ سلسلہ نبوت، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو عربستان کے صحرا میں پیدا ہو گئی ہے یا پائی جانے لگی ہے، بلکہ یہ کنٹینویشن ہے اس سلسلے نبوت کا جو جناب پیغمبر سے پہلے جو انبیاء آئے، اور یہ قرآن جو ہے یہ مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کیا فرمایا؟ وَهَذَا کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے انزلناہ مبارک، کہ جس کو ہم نے بابرکت کتاب ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مصدق، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کس چیز کی؟ الذی بین یدیہ، یعنی وہ کتابیں جو آسمانی کتابیں توریت و انجیل و زبور جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل کی گئی تھیں، یہ قرآن ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اللہ نے اسے اپنے چنندہ انبیاء کے اوپر نازل کیا تھا، اور یہ کتاب جو قرآن ہے یہ اس کی مکمل ہے، اس کی جائے گزین ہے اور اس سے بہتر ہے۔ اچھا، لیکن جو ہمارے برادران اہل کتاب کے پاس جو کتاب موجود ہے، یقیناً اس کے اندر دوران اور وقت گزرنے کی وجہ سے اس میں تحریف پائی جاتی ہے، اس میں کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے اوپر نازل کی تھی، بلکہ اس کے اندر تبدیلیاں ہیں، چینجز ہیں، جس کی تصدیق بھی قرآن فرما رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ اللہ کے لائی ہوئی کتابوں کے لانے والے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا دعویٰ بھی پیش کرتا ہے کہ ہم ان کتابوں کے جائے گزین ہیں، اس کے بعد ان کو آگے پیغام پہنچانے والے ہیں، گویا ہم اس کے اپ گریڈڈ ورژن ہیں۔ جس طریقے سے یہ بات بہت آسان ہے آج کے دور میں سمجھانا، کہ مثال کے طور پر پہلے کسی اور کے پاس کوئی پرانا فون تھا جس میں بٹن تھے، اس کے بعد پھر اینڈرائڈ فون آیا، اس کے بعد اب لیٹسٹ ماڈلز آ گئے ہیں اور ٹچ اسکرین آ گیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ٹیکنالوجی اس میں ایڈ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی جب بہتر چیز آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب پرانی والی چیز کو آبسلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے بھی جب اس بہترین شریعت کو پیش کیا تو پرانی والی شریعتوں کو آبسلیٹ کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ اب عالم انسانیت اور عالم بشریت اس نئی شریعت پر جو کہ مکمل ہے پرانی شریعت کی، اس پر عمل کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آخری شریعت پیش کر رہے ہیں تو اس میں ہر طریقے کی چیز بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بعض سوالات ہوں اور اس کے جوابات نہ پائے جاتے ہوں۔ ہم سوال کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانی کتاب تھی، آئی، آپ نے پڑھا، اچھی بات ہے، لیکن وہ ہمارے آج کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا خیال خام ہے۔ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اگر اس نے اس کتاب کو بھیجا اور کتاب میں یہ کہہ کر کے بھیجا کہ اس میں ہر چیز کا ذکر پایا جاتا ہے، ہر شے کا ذکر پایا جاتا ہے، تو پھر ہم اور آپ طے کرنے والے کون ہیں کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ جب خدا نے اس کتاب کو بھیجا اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کر دیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب دو ہے۔ ایک یہ
کہ یہ ذکر مکمل ہے، یہ کتاب کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نقص پایا نہیں جاتا۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، جو کہ پرانی کتابوں کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا کہ اس میں کوئی دوسرا آدمی آیا، کوئی دوسرا صحابی آیا، اس نے اپنے نظریات پیش کر دیے، اپنی باتوں کو اس میں درج کر دیا، اور وہ اس طریقے سے گویا محفوظ نہیں رہ سکا جس طریقے سے قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ لہذا یہ خود یہ بات کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، ورنہ جس طریقے سے پرانی کتابوں کو رہا کر دیا تھا، ممکن ہے کہ اس کتاب کو بھی رہا کر دیتا، لیکن چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قیامت تک کے لیے جب اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا بھی اس میں ذکر ہونا چاہیے، تاکہ اس میں سے اس کے ذریعے سے ہمارے مسئلے حل ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے، ثم الی ربہم یحشرون، اس کے بعد اپنی پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یعنی انسان کے ہر مسئلے کے جواب کو اس قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے، ہر مسئلے کو، چاہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہو، چاہے وہ سوشل مسئلہ ہو، چاہے وہ اس کا عبادی مسئلہ ہو، چاہے وہ اس کا اخلاقی مسئلہ ہو، چاہے وہ اس کا اکنامیکل مسئلہ ہو، ہر طریقے کے مسائل کو قرآن کریم میں اپنے دامن میں جگہ دی ہے اور اس کے جواب کو اس میں رکھا ہے، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ وہ مکمل کتاب ہے جس میں ہر طریقے کے مسائل کا ذکر ہے، تجارت کا بھی ذکر اس میں ہے، عبادت کا بھی ذکر اس میں ہے، معاشرت کا بھی ذکر اس میں ہے، سوشل ایشوز کا بھی ذکر اس میں ہے، تربیت کا بھی ذکر اس میں ہے۔ ہر طریقے کا ذکر کو اللہ نے اس کتاب میں سمیٹ دیا ہے، تاکہ انسان جب کبھی کسی مشکل میں پڑے، کسی پریشانی میں پڑے، تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے بشریت کی ہدایت کا ذمہ لیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ جس میں سورہ اعراف کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، آپ لوگ بہتر آشنا ہیں کہ یہ وہ رموز ہیں، یہ وہ کوڈز ہیں جو اللہ کا اور ان کے نبی کے درمیان میں ہے۔ کوئی عالم بشریت میں کوئی انسان نہیں پایا جاتا ہے جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہو، صرف اور صرف راسخون فی العلم جو لوگ ہیں، جو اللہ کے چنندہ بندے ہیں، جو اولیاء الہی ہیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، جو انبیاء الہی ہیں، بالخصوص پیغمبر کی ذات ہیں، اور ان کے بعد ائمہ طاہرین ہیں، صرف ان کو ہی اس حروف مقطعات میں پوشیدہ رموز کا علم ہے۔ جس کے بعد یہ فرما رہے ہیں یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کتاب انزل الیک، کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن، لہذا آپ اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں، یعنی آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے صدر پہ، آپ کے سینے پر کسی طریقے کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر وہی بات، ہر جگہ ڈرایا جا رہا ہے، ڈرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ متوجہ کریں کہ یہ دنیا کی جو حیات ہے یہ بڑی مختصر ہے، کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں انسان آیا ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سارا ہم و غم یہی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ میں نے دیکھا جناب نوح کے دور کا، جہاں پر ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، چونکہ
اس زمانے میں انسانوں کی عمر بڑی طولانی ہوا کرتی تھی. خود جناب نوح کی نبوت کے سلسلے میں قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ کی نبوت صرف اور صرف نبوت 950 برس کی تھی. یعنی آپ کی حیات 950 برس نہیں تھی، صرف آپ کی نبوت، جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ 63 ایئرس 63 برس ہے، جس میں سے 23 برس جو ہے تقریباً 1/3 آف ہز لائف، وہ جو ہے وہ آپ کی نبوت کا دور ہے. اسی طریقے سے جناب نوح کی جو حیات نبوی ہے جس میں آپ نبی قرار پائے ہیں وہ 950 برس ہے. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں جناب نوح کی عمر کے سلسلے میں یہ بیان کیا کہ آپ کی عمر تقریباً 2450 سال یعنی 2450 برس تھی. یعنی آج جو ہم لوگ 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک جناب نوح کی حیات کے برابر جناب عیسیٰ کو گئے ہوئے یا اس دنیا میں آئے ہوئے نہیں گزرا ہے. ابھی بھی سمجھ لیے تقریباً 426 برس باقی ہے. تو جناب نوح کی جو عمر تھی وہ کافی طولانی تھی. اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کی عمریں کافی طولانی ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ایک ضعیفہ تھی جس کا گویا اس کے بقول اس کے ایک جوان مرد، جوان سالہ نوجوان کی انتقال ہو گیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس جوان کی عمر 400 برس تھی اور وہ ضعیفہ اس کے جنازے کے سرانے بیٹھ کر کے گریہ کر رہی تھی کہ میرے بیٹے تم اپنی بھری جوانی میں گویا اس دنیا سے چلے گئے، جس کی عمر 400 برس تھی. جب جناب نوح اس ضعیفہ کے نزدیک پہنچے اور انہوں نے یہ عالم دیکھا کہ یہ ضعیفہ اپنے بیٹے کے جنازے کے کنارے بیٹھ کر کے گریہ کر رہی ہے، تو جناب نوح نے اس ضعیفہ سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو بہرحال 400 برس رہ چکا ہے، اس دنیا میں گزار چکا ہے. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگوں کی زندگی 60 70 اور 80 برس رہ جائے گی. تو اس ضعیفہ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے جناب نوح کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یا نبی اللہ، تو کیا اس زمانے کے لوگ اپنے رہنے کے لیے مکان بھی بنائیں گے؟ کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ 50-60 برس کے لیے گھر کون بناتا ہے؟ 50-60 برس کے لیے اس دنیا کی زرق و برق کو، تشکیلات کو، اور جو یہاں جو فیسلٹیز ہیں اس کے پیچھے کون بھاگے گا؟ 50-60 برس ہوتے ہی کیا ہے؟ جناب نوح فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اسی طریقے سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے گویا آج کے دور کا مثلاً جو طولانی عمر رکھنے والا دوڑ رہا ہوتا ہے. یعنی انسان کی حیات اتنی مختصر ہے کہ اس زمانے کے لوگ ہماری آج کی دنیا کو اور آج کی زندگی کو دیکھ کر کے حیرت کرتے تھے کہ اتنی کم زندگی کے لیے انسان اپنی ساری عمر گزار دے رہا ہے. لہذا یہاں پر بھی دوبارہ سے خوف دلایا جا رہا ہے کہ انسان اس بات طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اس دنیا سے جانے کے بارے میں سوچے. اور اس میں کیا ہے اس کتاب میں؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ صاحبان ایمان کے لیے یاد دہانی اس میں پائی جاتی ہے. خوف ہے اور صاحبان ایمان کے لیے یاد دہانی ہے کہ ان کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ چند لمحات، چند سال اس دنیا میں رہیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ انسان کے لیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے، کہ یہاں پر انسان اپنے آخرت کے لیے انتظام کرے اور انتظام کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے. اب اگر بات کو یہاں پر روکتے ہوئے ایک چیز عرض کرنا ہے کہ اگر سوچا یہ جائے کہ اگر انسان کو اسی طریقے کی طولانی عمر عطا کر دیا جائے 1000، 1500، 2000 برس کی، تو یقیناً جس طریقے سے
عمر طولانی ہوگی، انسان کے پاس دونوں طریقے کی اپرچونٹیز پائی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس طولانی عمر میں اس کو اس بات کا بھی موقع ملے گا کہ وہ کار خیر کرے، عبادت کرے، اچھے اعمال انجام دے، لیکن دوسری طرف اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اس کے گناہ بھی اتنے ہی زیادہ ہونے کا امکان ہے، معصیت کو بھی زیادہ امکان ہے، گناہ کا بھی زیادہ امکان ہے، غلط کام میں پڑنے کا بھی زیادہ امکان ہے۔ تو پھر برڈن بھی ظاہر سی بات ہے، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ لیکن اللہ کا میں تو کہوں گا کہ رحم و کرم ہے کہ انسان کی اس مختصر سی دنیا میں اور اس کی اس مختصر سی عمر جو اس کو عطا کی ہے، اس کے بدلے میں حیات جاودانی عطا کر رہا ہے۔ کہہ رہا 50-60 سال کے لیے تم اس دنیا میں گئے ہو، جاؤ اچھے عمل انجام دو، لوٹ کے آؤ، میں تمہیں ایک ابدی دنیا عطا کر دوں گا، جا کر کے آرام سے اس دنیا میں رہنا۔ اور ہم اس ابدی دنیا کے بارے میں نہ سوچ کر کے اس مختصر سی 60-70-80 برس کی دنیا کے بارے میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے تمسک حاصل کریں، اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک جیسے ایک مینول ہوتا ہے، جب انسان کوئی نیا سامان خرید کر کے لے کر کے آتا ہے گھر پر، ٹی وی ہو، فریج ہو، کوئی دوسری چیز ہو، موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، کچھ بھی ہو، جب لے کر کے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب اس کو استعمال کرنا ہے اس پروڈکٹ کو، اس سامان کو، تو اس مینول کو ٹھیک سے پڑھے تاکہ اس کے اکارڈنگ اس کو استعمال کرے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس چیز کا استعمال کر رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو جو گارنٹی میں دیتا ہے وہ کمپنی، جو گارنٹی دیتی ہے کہ آپ اگر ہمارا پروڈکٹ لیے ہیں تو ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے گی تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے یا اس کو بنا دیں گے، وہ باقی رہتی ہے۔ جب ہم اپنے گھر کا معمولی سا سامان جس کی قیمت 8-10 ہزار روپے ہوتی ہے، کبھی کبھی اس سے بھی کم ہوتی ہے، ہم ایک معمولی سا سامان جب لے کر کے آتے ہیں اور اپنے گھر میں اس کو جب پہلی مرتبہ پلگ ان کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کوشش کرتے ہیں ذرا اس کا مینول پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، کس چیز سے بچانا ہے، اس کی صفائی کیسے ہونی ہے، اس کو کیسے بچا کر کے رکھنا ہے۔ تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اتنا زیادہ کوشس رہتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی جیسی قیمتی چیز کے لیے اتنا زیادہ کوشس کیوں نہیں ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی بتانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس مینول کو جس کو اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کو ہم کم از کم پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ اس کے اکارڈنگ ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ کیونکہ اگر مثال کے طور پر آپ نے بنا مینول پڑھے کوئی چیز استعمال کی اور وہ جل گئی، خراب ہو گئی، تو اس میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ آپ اس کو لے کر کے جائیں مکینک کے پاس، الیکٹریشین کے پاس، وہ اس کو بنا دے، یا کمپنی اس کو لے کر کے آپ کو نئی دے دے۔ لیکن یہ حیات جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بعنوان انسان دیا ہے، اس میں نہ کوئی ایسا کوئی مکینک ہے، نہ ایسا کوئی الیکٹریشین ہے، نہ کوئی ایسی کوئی آفر ہے کہ کوئی بات نہیں آپ نے ایک زندگی خراب کر دی تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو نئی زندگی دے دیتے ہیں۔ جو اتنی زیادہ سینسٹیو چیز ہے اور اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے اس کی طرف ہم اگنورنٹ ہیں، اس کی طرف سے ہم نے اپنی پردہ پوشی کر رکھی ہے، اپنے آپ کو اس سے دور کر رکھا ہے۔ تو کم سے کم جب ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو اس قرآن جو ہماری زندگی کا مینول ہے اس کو پڑھیں، اس سے تمسک حاصل کریں، جس کے سلسلے میں خود قرآن سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں یہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو اس کتاب سے تمسک کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور
نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس قرآن سے تمسک حاصل کرتے ہیں تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے کہ ہماری نمازیں اتنی پرفیکٹ نہ ہوں جس طریقے سے معصومین علیہ السلام کی، انبیاء طاہرین کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو نیک بنائیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو عمل صالح کے ذریعے سے بہتر بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے ہمیں وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ہمارے نیک بندے جو ہیں ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو نماز ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں، اس کو خدا ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر دیتا ہے۔ جس طریقے سے، میں دوبارہ سے وہی مثال دہراؤں گا کہ جس طریقے سے ایک استاد جو اپنے اسٹوڈنٹ کو پورے وقت سال کے دوران یہ کہتا رہتا کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، اور یہ نالائق کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، اور امتحان کے دن یہ کچھ الٹا سیدھا کچھ لکھتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ ہمارے استاد نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اور اسے لگتا ہے کہ زیادہ زیادہ کچھ بھی لکھ کر کے آ گیا اور استاد نے نمبر دے دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ استاد کو معلوم نہیں کہ تم نے لکھا کیا ہے، لیکن استاد یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری محنت کو، تمہارے وقت کو ضائع نہ ہونے دے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے کم سے کم 4 لائنیں لکھی تو ہیں، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نمبر دے دوں تاکہ تم پاس ہو جاؤ۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جب ایک معمولی سا پروفیسر، ایک معمولی سا ٹیچر، ایک استاد کچھ بھی لکھ دینے پر انسان کو وہ پاسنگ نمبر دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی خراب نہ ہو، تو یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کو، اس کی رحمانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کے بارگاہ میں اپنے عمل کو انجام دیتے رہیں گے جو ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے، جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، تو یقیناً آپ اس بات کی طرف سے مطمئن رہیں کہ اس استاد سے 1000 گنا بلکہ نہ جانے کتنے گنا وہ زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ آپ کی عبادتوں کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے اس درس کو میں یہیں تک مکمل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بحث اور مباحث پیش کروں گا، اور آج پروگرام ختم ہونے سے پہلے جو کہ دستور ہے کہ 1 عدد سوال پوچھا جاتا ہے، تو آج کا سوال یہ ہے کہ جب یہ درس شروع ہوا تھا تو میں نے کس سورے کی تلاوت کی تھی، اس کا نمبر کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور کس پارے میں ہے؟ انشاءاللہ جو سب سے پہلے جواب دے گا اسے نفیس انعاموں سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔